بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کو تو بہت بہت شکریہ. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اوکارا میں اتنا میڈیا موجود ہے, تو آئی ایم ویری گریٹفل. ہاں اچھا, لاہور سے ہوں, لیکن میرے خیال میں میجورٹی جو ہے وہ لوکل ہوں گے, تو زیادہ اوکارا. اچھا, ویری گڈ ویری گڈ. ساتھیو, آج میں تو آیا ہوں تعزیت کے لیے. آصف بلوچ کا بھائی کو قتل کیا گیا ہے. پارٹی کا ساتھی تھا ہمارا, ساسا تھا ہمارا, اور ہمارا مطالبہ ہے انتظامیہ سے, حکومت سے کہ ہم اور عدالتوں سے کہ ہم کو انصاف دیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک فیملی ہے, ایک خاندان ہے, اور ہم سب ایک خاندان کی طرح اس غم میں, اس دکھ میں ہم ساتھ ہیں. اور میں خود جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے اس وقت کا, اس سے رابطہ اور فالو اپ کروں گا انشاءاللہ تعالی اس اسپیسیفک کیس میں, اس امید کے ساتھ کہ ہمیں انصاف دیا جائے گا. باقی ہم تو ایک بڑا لمبا عرصے کے بعد, 18 مہینوں کی مصروفیت کے بعد اوکارا واپس آئے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہم جب لانگ مارچ کے وقت اس ڈسٹرکٹ میں داخل ہوئے تو میں بہت ناراض تھا, اس لیے مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے الگ الگ جگہ پہ ہمارا استقبال رکھا ہے. تو میں نے سمجھا کہ اگر الگ الگ جگہ پہ استقبال رکھے گئے ہیں, اور میرے خیال میں 4 جگہ پہ استقبال رکھے گئے ہیں, تو 4 جگہ کے بجائے اگر ایک اجتماعی جگہ پہ رکھتا تو بہت بڑا ہوتا. تو آتے ہوئے میں تو تب کیا تھا اپنا پارٹی پہ, مگر ساتھ ساتھ مجھے یاد ہے کہ کم ہونے کے بجائے جیسے ہم بڑھتے گئے تو جو سٹاپس تھے, جس انداز, جس جوش, جس جذبہ کے ساتھ وہ بھی بڑھتا گیا, تعداد بھی بڑھتا گیا, اور جس محبت کے ساتھ, جس جوش کے ساتھ 4 مختلف پوائنٹس پہ, اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کا پوائنٹ ہی آخری پوائنٹ تھا, تو مے بی آئی ایم رانگ, جس طریقے سے پیپلز پارٹی کا پاکستان کا پیپلز پارٹی کے لیے یہاں کے عوام نکلے تھے, مجھے تو اندازہ ہو رہا تھا کہ کیا وجہ کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس علاقے کو یا اوکارا کو منی لاڑکانہ کہتی تھی. اور مجھے تو محسوس ہو رہا تھا کہ عوام تو موجود ہے, منشور بھی موجود ہے, بس ہمارا دوری کی وجہ سے, میرا غیر موجودگی کی وجہ سے, یا میرے اور عوام کے درمیان ایک برج بننے کی فقدان کی وجہ سے شاید ہم اس بات پہ ناکام رہے کہ ہم اپنا پارٹی کو آرگنائز نہیں کر سکے. مگر عوام میں وہ محبت شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے, اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے, اور پاکستان پیپلز پارٹی جیسے جماعت جو عوام کے ایشوز پہ سیاست کرتی ہے, وہ تو موجود تھا. انہوں نے اس دن بھی ثابت کر دیا, اور آج بھی ان کی اس دن کی فیصلوں کی وجہ سے, ان کی ساتھ کی وجہ سے ہم اس ٹاسک میں بھی کامیاب ہوئے جس کے لیے ہم نکلے تھے. اس تحریک جو ہم چلا رہے تھے عدم اعتماد کے لیے عمران کے خلاف, یا سلیکٹڈ راج کے خلاف, کسی ایک شخص کے خلاف, ایک سوچ کے خلاف, تو اس میں بھی ہم کامیاب ہوئے.
آج جب میں واپس آیا ہوں تو آج بھی بہت مسائل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک عمران خان کو بند کرنے سے ہم نے پاکستان کے تمام مسائل حل کیے ہیں. آج بھی کہیں اس کی وجہ سے کہ انٹرنیشنل ریزنز دوسری وجہ سے پاکستان بہت مسائل کے سامنا کر رہے ہیں. ایک طرف ہمارا معاشی بحران ہے, ایک سیاسی بحران ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, اور اور جو چیلنجز جیسے لا اینڈ آرڈر کی صورت میں اور دہشت گردی کی صورت میں پاکستان کا سامنا ہے, تو آج بھی ایک ایسا جماعت جو عوام کا نمائندگی کرتا ہے, جو معاشی حل نکالنا بھی چاہتے ہیں تو اس لحاظ سے نکالنا چاہتے ہیں جس سے اشرافیہ پہ بوجھ ڈالا جائے اور عوام پہ بوجھ نہ ڈالا جائے. ایک ایسا جماعت جو کسان کا خیال رکھتا ہے, جو مزدور کا خیال رکھتا ہے, جو سفید پوش طبقہ کا, جو چھوٹا تاجر کا, جو نوجوانوں کا, طالب علموں کا. اور میرے خیال میں آج جو پاکستان کی سیاست کے میدان میں ایک ہی جماعت ہے جو موجودہ مسائل کے مطابق دس اے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. تو آج اگر پاکستان میں ایک اکنامک کرائسس ہے تو اس اکنامک کرائسس کا حل ایک تو چلے, آپ نے جو انٹرنیشنلی جو کام آپ نے کرنا ہے وہ تو چلتا رہتا ہے, اس میں بھی آپ کو اہلیت چاہیے, مگر کون پاکستان کی عوام کا نہ صرف نمائندگی کرے گا مگر چاہ وہ پاکستان کا پارلیمان ہو یا اقوام متحدہ ہو یا IMF کے بورڈ میٹنگ ہو, وہ یہ خیال رکھے گا, وہ احساس کرے گا کہ میرا اس فیصلہ کا کیا بوجھ پڑے گا عام آدمی پہ. وہ کون سا جماعت ہے جو ماضی کا بھی یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ جب ہم نے 2009 میں معیشت کے ذمہ داری سونپی گئی, حکومت کی ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھی, تو تب بھی معاشی بحران تھا, مہنگائی کا سونامی تھا, دنیا میں ریسیشن چل رہا تھا. پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود چینی, گندم, چاول یہ سارے کہ ہم امپورٹس کرتے تھے. فوڈ سیکیورٹی ہمارا لا اینڈ آرڈر کے لحاظ سے دہشت گردی کے, مگر اس صورتحال میں جب مہنگائی تھا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی جس نے بے نظیر انکم سپورٹ جیسے انقلابی پروگرام شروع کیا, اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ مہنگائی ہے مگر ہم اس ملک کی غریب ترین عورتوں کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جس نے بحران کو نہ صرف سمجھا مگر پھر کہا اس بحران سے نکلنے کے لیے ہم نے پاکستان کی مرا ہوا ذرائع معیشت کو زندہ کرنا ہے, اور ایک سال کے اندر ہی اندر چاہے وہ چینی ہو, چاہے وہ گندم ہو, چاہے وہ چاول ہو, آپ نہ صرف اپنا ضروریات پورا کر رہے تھے, but you went from being a food importer to an exporter. اور آپ کا کسان کا بھی فائدہ ہو رہا تھا, ملک کا معیشت کا فائدہ ہو رہا تھا. وہ کوسا جماعت ہے جو اس ملک کے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں نہ کہ اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ وہ سپیس اپنے پاس رکھتی ہے, اور آج بھی اگر ہم نے ان مسائل سے نکلنا ہے, ہم نے عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے, عوام کو فائدہ پہنچاتے ہوئے, عوام پہ صرف بوجھ نہیں, جو وہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں ان کو وہ بوجھ ڈالنا پڑے گا. اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں کیا ہے ہم ایک بار پھر کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اسلم پراچا صاحب ڈیلی ڈان سے.
پاکستان کا نمائندگی تو ہونا چاہیے. اگر میں خود موجود ہوتا کیبنٹ میں شاید میں یہ تجویز دیتا وزیر اعظم کو کہ وزیر خارجہ کو نمائندگی کرنے دیں, مگر کوئی وجہ ہوگا, کوئی انفارمیشن ہوگا, کوئی ضرورت ہوگا, کوئی کہ انہوں نے سمجھا ہوگا, یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ وزیر خارجہ کے بجائے اس موقع پہ انٹرم پرائم منسٹر کو جانا چاہیے. ویسے جو انٹرم حکومتیں ہوتے ہیں, جو کیئر ٹیکر حکومتیں ہوتے ہیں, ان کے لیے بہت محدود سپیس ہوتا ہے کام اوور آل کام کرنے میں, مگر خاص طور پہ خارجہ پالیسی میں کام کرنے میں. وارث حیدری صاحب جیو نیوز سے. اب تو ارادہ صرف اتنا ہے, یا ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمارا جو ریکویسٹ ہے الیکشن کمیشن سے کہ الیکشن سکیڈول دے دے, الیکشن ڈیٹ کا اعلان کر دے, تاکہ ہم ان مسائل سے نکل سکتے ہیں, ہم اپنا الیکشن کیمپین شروع کر سکتے ہیں. تو اگر ہم الیکشن کا اسکیڈول آئے گا تو پھر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں کون سا اتحاد میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اس وقت جو پیپلز پارٹی کا اور سی کا اجلاس ہوا, اور ہمارا جو ریکویسٹ ہے الیکشن کمشنر سے, الیکشن کمیشن سے, کہ وہ ہمیں الیکشن ڈیٹ دیں. ساجد رشید ایکسپریس سے کیا سینیریو جو بن رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی ہی الیکشن کی ڈیٹ فیبری میں دینا, اور پیپلز پارٹی کا یہ کہنا کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, کیا ہم یہ توثر سمجھیں کہ اگلی آنے والی گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی بننے جا رہی ہے؟ ایک تو جہاں تک میاں صاحب کی واپسی کی بات ہے, یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت پرانا مطالبہ ہے. اور جہاں تک پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے والی بات ہے, پیپلز پارٹی کسی دیوار سے ہمیں نہیں لگایا جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دیا گیا تو تب شاید کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی تھا کہ ہمیں دیوار سے لگایا جائے گا, ہم تب بھی دیوار سے نہیں لگے. ہم نے تو 2008 کے الیکشن 2007 کے الیکشن سے بھی پیچھے نہیں ہٹے. میں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو دفن کر کے الیکشن سے پیچھے نہیں ہٹے. تو آج بھی ہمارا یہی درخواست ہے, یہی مطالبہ ہے کہ الیکشن کروایا جائے. ہاں, جہاں تک ہمارا سی میں مجھ سمیت دوسرے جو ہمارے پارٹی کے عہدیدار تھے, جو ہمارا اعتراضات تھے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے, وہ ہم نے صدر زرداری صاحب کو اختیار دیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہمارا اعتراضات ہے وہ اٹھایا جائے, اور کم از کم ہمارا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ان اعتراضات کو ایڈریس کرنا چاہیے. ورنہ ہمارا ریکویسٹ ہے صدر زرداری صاحب سے کہ میرا ہاتھ پھر نہ باندھا جائے, اور ہمیں انشاءاللہ تعالی ہم کسی دیوار سے لگانے والی بات سے فکر مند نہیں ہے. میں نے تو نہیں کہا تھا, پتہ نہیں کس نے. نذیر بھٹی صاحب ایئر وائز سے. نذیر بھٹی صاحب پہلے آپ کا سوال آگے ہے, اس کے بعد بعد میں کر لیجیے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کی بحالی کی بات کی ہے. 90 روز میں الیکشن ہوتے تاحال دکھائی نہیں دے رہے. پیپلز پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی اگر الیکشن 90 روز میں نہیں ہوتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کل ہدف اٹھایا, ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی وہاں پر موجود تھی. یہ کیا ایک سوچ میسج ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس والے سے؟ جہاں تک الیکشن کے سوال ہے, میں ریٹریٹ کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ کہ ہمیں الیکشن ڈیٹ دیں, ہمیں آپ اسکیڈول اعلان کرے. اس سے جو ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی کا یا کسی اور کا خرچات ہوگا, انسیکیورٹی ہوگا, انسٹیبلٹی ہوگا, وہ سب کچھ ایڈریس
میرا خیال میں اس ایک قدم سے ہو سکتا ہے. جہاں تک جسٹس فائز عیسیٰ کا آج چیف جسٹس کا منصب سنبھالتے ہوئے اس کا کل ہوا آج وہ کیس فل کورٹ چل رہا ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں جہاں تک وہ امیج ہے آف دی آنریبل چیف جسٹس اسٹینڈنگ ود ہز وائف ڈیورنگ ہز اوتھ, وہ ایک پاورفل میسج ہے. اور ایک کہاوت ہے کہ that behind every successful man is a powerful woman. اور جو سرینا عیسیٰ صاحبہ نے ثابت کر دیا یہ پچھلے سالوں میں کہ she is one powerful woman. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا ایک میسج ہے, ایک پیغام کیا ہے. اس سے باقی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک تلخ ہسٹری ہے اس ادارہ سے, اور جسٹس فائز عیسیٰ کے لیے ہمارا نیک خواہشات ہے. امید ہمارا یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس ادارہ ایز این انسٹیٹیوشن میں کوئی بہتری آئے گا. تجویز صرف اتنا ہم دیں گے جسٹس فائز عیسیٰ کو کہ وہ اپنا ادارہ کے ساتھ اس طریقے سے اگر جیسے ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کروا کے سیاسی میدان میں ایک رولز آف دا گیم سیٹ کر دیا تھا, تو اگر 11 مہینے بعد ایک ایسا لیگیسی جسٹس فائز عیسیٰ چھوڑتا ہے تو یہ ایک اچھا بات ہوگا. اس لیے اس جوڈیشری نے نہ صرف یہ اگلے 11 مہینے مگر مسلسل چلنا ہے اور اپنا اعتماد میں اپنا عوام کا بھروسہ کو بحال کرنا ہے. اور وہ ہمارا امید ہے کہ ایٹ لیسٹ اس سمت میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے. بلاول صاحب یہ بتائیے کہ ایک صورتحال پیپلز پارٹی کی گرفتاری ہوتی ہے, ڈی کی گرفتاری, آج کل پرویز الہی کو بار بار جو گرفتار کیا جا رہا ہے, اس طرح شیخ رشید بھی گرفتار ہو گئے. یہ کہ وہی پرانی تاریخ نہیں دہرائی جا رہی؟ پرانی تاریخ تو اس لیے نہیں دہرائی جا رہی ہے. ہاں یہ میں نے کچھ کہنا تھا پھر میں نے اپنے آپ کو روک دیا. اس لیے انگریزی میں آپ کچھ کہتے ہیں تو اس کا اتنا وہ میننگ نہیں ہوتا ہے اگر آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہو. لیکن آپ جب اپنے پیٹس پالتے ہو تو آپ خود اپنا پیٹ کو اگر رکھتے ہو, آپ بند کرتے ہو یا رہا کرتے ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یار ان کا پیج کا مجھے نہیں پتا. میرا پیج آئین ہے, قانون ہے اور جمہوریت ہے. جو لوگ اس پیج پہ کھڑے ہوں گے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پھر آپ سمجھے ایک پیج ہے. اگر آئین کے علاوہ کوئی اور پیج ہے تو اس پیج پہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. اچھا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کریں گے. آپ انفارمیشن دیں, خود میں انفارمیشن دوں گا پریس کانفرنس سے باہر اس سے, اور میں کوشش کروں گا کہ اس کا حل کرے. یار روڈ میپ تو ہم لے کر آئیں گے اس لیے کہ حالات ایز این ٹائمز تو ماڈرن ہے, مگر جو نظریہ ہمارا روڈ میپ کے پیچھے ہوگا وہ پرانا والا روڈ میپ ہوگا. وہی روٹی کپڑا اور مکان والا سوچ جس کا تنقید اشرافیہ کرتے رہتے ہیں, مذاق اس بات کا اٹھاتے کہ یہی ان کے پاس تو صرف یہی ہے, روٹی کپڑا اور مکان, وہ اور کچھ تو نہیں بیچ سکتے. آپ نے آج تک اگر روٹی کپڑا اور مکان پورا کیا ہوگا تو مجھے پھر ضرورت پڑتا کہ میں کوئی اور اسکرپٹ لے کر آؤں. آج بھی پاکستان میں جو معاشی بحران ہے وہ اس نتیجے اس بحران کو اس ایڈریس کرنے کے لیے اور انصاف کے ساتھ ایڈریس کرنے کے لیے, ویسے تو میں اس طریقے سے ایڈریس کر سکتا ہوں کہ بڑے زمیندار کو خوش رکھے, بڑا سرمایہ دار کو خوش رکھے, وہ کہتے رہیں گے کہ معیشت تو اچھا اور ہم سب پھر اپنا ٹائم نکالیں. مگر اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو معاشی پروگرام ہے
اس طریقے سے ڈیزائن کرنا ہے کہ اشرافیہ کو سپورٹ یا سبسڈی یا بیل آؤٹ یا ایمنسٹی بار بار دینے کے بجائے آپ اسی گنجائش، اسی سپیس کے ساتھ، اسی مالی وسائل کے ساتھ اگر عوام کو فائدہ پہنچائیں گے تو یو ول گیٹ مور ریٹرن آن یور انویسٹمنٹ. یہ ہمارا نقطہ نظر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر فرٹیلائزر کمپنی کو سبسڈی دینے کے بجائے آپ بے نظیر کسان کارڈ کے تھرو ڈائریکٹ چھوٹا کسان کو ان کا سبسڈی پہنچائیں گے تو وہ زیادہ آپ کو فائدہ دے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بڑے بڑے لوگوں کو پلاٹس مل سکتے ہیں، اگر جج صاحب جو ریٹائر ہوا ہے کل اس کو تو پلاٹ ملے گا، اب اس کو مبارک ہو. باقی بھی بیوروکریسی میں مطلب میں 2 پلاٹ والوں کے نہیں 1 پلاٹ کا بھی جو ہے تو چلے، زندگی بھر انہوں نے کنٹریبیوٹ. اس ملک کا غریب طبقہ جو مزدور ہے، جو کھیت مزدور ہے، یا عام مزدور ہے، یا کسان ہے، یا آپ اس سے آگے بھی جائے جو لوور مڈل کلاس ہمارا سفید کوش طبقہ ہے، کیا وہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا معیشت میں ہم ایسے چلاتے ہیں کہ وہ اپنا پورا زندگی سرو کرے، محنت کرے دن رات، کیا وہ اپنا پلاٹ خرید سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو میرا خیال میں ایک بیماری ہے آپ کا معیشت میں، آپ نے اس کا حل نکالنا ہے. اگر میں ان بڑے بڑے لوگوں کو، اور میں اس چیز کا آپ کریڈٹ بھی لینے کے لیے تیار ہوں کہ آئی ایم شیور کہ بی بی کے دور میں بیوروکریسی کو بھی پلاٹس، مگر اگر آپ اپنے کچھی آبادی میں رہنے والوں کو ان کا پلاٹ نہیں دیں گے، ان کو مالکانہ حقوق نہیں دیں گے، تو ان کے آنے والے نسل کا کیسے یہ خواب زندہ رہے کہ ان کا مستقبل ان کے بڑوں کا زندگی سے بہتر ہوگا. میں نے یہ اب کر کے دکھایا ہے، میں نے یہ شروع کر دیا ہے. سندھ میں جو 2 ملین ہاؤسز were destroyed by the floods، اور یہ زیادہ تر حکومت کے زمین پہ لوگ رہتے تھے، وہ اپنا زندگی میں خواب بھی یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ میرا پکا گھر ہوگا، میرا اپنا زمین ہوگا. اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کا اپنا زمین، اپنا مکان کا منصوبہ مکمل ہونے کے بعد 2 ملین families, that too in the woman's name, they will have a پکا گھر، and ان کا زمین بھی ان کا نام ہوگا. راتوں رات ہم نے غریب کو امیر اس طریقے سے بنائے ہیں کہ ان کے پاس ایک اثاثہ ہے، ایک ایسا اثاثہ جس کی قیمت راتوں رات بھرا ہے. اب اس اثاثہ کے ساتھ وہ اپنے پاس رکھیں، اس کا قیمت بڑھتا رہے گا، وہ آنے والے نسل کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، یا وہ اپنا زندگی میں اگر کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، اپنا زمینداری کرنا چاہتے ہیں، پھر ان کے پاس ایک ایسٹ ہے، وہ بینک کے پاس جا سکتے ہیں کہ یہ آپ کولیٹرل کی صورت میں لے لیں، مجھے لون دے دے اور میں اپنا کام. میرا خیال میں بہت سے طریقے ہیں. آپ نے صرف اس طریقے سے معیشت چلانا ہے کہ میں کس طریقے سے عوام کو میکسیمم فائدہ پہنچا سکتا ہوں. میں نے صرف 18 مہینہ وفاقی حکومت میں گزار کے یہ سیکھا کہ اگر کرنا چاہیں تو پیسہ نکل جاتا ہے، نہ کرنا چاہیں تو اسلام آباد کے بابو کے پاس تو بہت سے ایکسکیوزز ہیں. ایک ایک کر کے بات. 1 سیکنڈ رک جائیے، آپ یہ خاتون سے سوال کیجیے. یا ان کے کرنے دے مینج، بس میں سب کا کروں گا لیکن لیٹ دیم ادروائز اٹ ہیپنز آل ایٹ وانس. اچھا کون؟ نون لیگ کو راجہ ریاض صاحب مبارک اور راجہ ریاض صاحب کو نون لیگ مبارک. اگلی سوال. سر آخری سوال ہے. اچھا تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا. تو
देखो जहाँ तक यूथ की लीडर की बात है वो तो यूथ फैसला करेंगे, लेकिन मैं खुद यूथ तो हूँ एंड इसी महीने मेरा आई एम गोइंग टू टर्न 35 years old, मेरा सालगिरह भी आ रहा है और पाकिस्तान की 65% पॉपुलेशन जो है वो 35 से लेके उससे कम उम्र के अवाम यहाँ बसते हैं। मैं उनके उम्र का भी हूँ, मैं उनको समझता भी हूँ, उनका वांट्स, उनका डिजायर्स, और मैंने भी पूरा दुनिया देखा है और मैंने मॉडर्न दुनिया देखा है। मैं वो मॉडर्न पाकिस्तान बनाना चाह रहा हूँ ताकि आने वाले जो नौजवान हैं वो एटलीस्ट उतना उम्मीद रखे, उनके पास उतना एक ज़हनी एक ज़हन बनाया जाए कि हम मिलकर अगर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो फिर हमारा मुस्तकबिल अपने बरों से बेहतर होगा। मैं वो पाकिस्तान उनके लिए बनाना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ ये मुमकिन है, ये बहुत मुमकिन है कि हम इस किस्म के काम कर सकते हैं। अब इस ख्वाब को हकीकत में ले आने के लिए सिर्फ इतना ज़रूरत है कि उनको ऑन रखा जाए, उनको एक स्टेक दिया जाए हमारा सोसाइटी में, हमारा मईशत में। मैंने देखा है कि जब आप नौजवानों को मौका देते हैं तो वो काम भी करके दिखाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए गरीब तरीन औरतों के लिए कार्ड दिया, तो मैं बेनज़ीर यूथ कार्ड भी दे सकता हूँ, जिसके थ्रू मैं उन नौजवानों को सपोर्ट करना चाहूँगा जो रोज़गार के तलाश में हैं, जिन्होंने शायद स्किल्स हासिल किए हैं या स्किल्स हासिल कर रहे हैं, शायद उनके पास डिग्री भी मौजूद हो, मगर वो जो फौरन एक स्टेज होता है जब आप आपका पहला जॉब के तलाश में होते हो, उसमें उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ता है। आपसे कहा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। अब आपका एक्सपीरियंस क्या होगा, अभी आप तालीम के इदारे से निकले हो और उस एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए या आपको सही तरीके से कॉम्पनसेट नहीं किया जाता है या बहुत कम कॉम्पनसेट किया जाता है। अगर आपके पास एक कुशन होता, एक सपोर्ट नेटवर्क होता, तो बहुत मेरा ख्याल में इसमें फ़ायदा होगा। आपने पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात की। अब हम अपने नौजवानों के लिए अगर यूथ सेंटर्स बनाएंगे, मगर उस यूथ सेंटर्स को आप ऐसे हुकूमती इदारे कमरे बना के ना छोड़े। मैं आपको बताऊं, मेरा लड़काना में सर शाहनवाज भुट्टो लाइब्रेरी है और जितना हम इसको एक्सपैंड करते हैं जगह कम पड़ता है। नौजवानों का इतना शौक है तालीम हासिल करने में, पढ़ने में, मैंने बस उनके लिए एसी और लाइब्रेरी और कंप्यूटर और इंटरनेट का बंदोबस्त करना है। अगर हर डिस्ट्रिक्ट में मैं ना सिर्फ उनके लिए इस यूथ सेंटर के नाम पे एक लाइब्रेरी दिलवा दूं, ना सिर्फ नॉर्मल लाइब्रेरी मगर डिजिटल लाइब्रेरी उसमें मौजूद हो, साथ साथ उसमें उनके लिए करियर एडवाइस हो। जब मैंने देखा है दुनिया में, आप अगर हुकूमत की तरफ से या तालीमी इदारों की तरफ से नौजवानों को करियर काउंसलिंग दिया जाता है, उनको सिखाया जाता है, उनसे पहले एक प्रोफॉर्मा लिया जाता है कि इनका स्किल्स क्या है, इनका एक्सपीरियंस क्या है, इनमें तालीम का हिस्ट्री क्या है, फिर उनको सिखाया जाता है कि आप इंटरव्यू कैसे देते हो, आप कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाए। मेरे ख्याल में हम ना सिर्फ हुकूमत में मगर आउटसाइड ऑफ गवर्नमेंट भी मदद कर सकते हैं अपने लोगों के लिए। अब वोकेशनल ट्रेनिंग के बहुत से वोकेशनल ट्रेनिंग के फैसिलिटीज़ है, मगर हर डिस्ट्रिक्ट में एक लोकेशन होना चाहिए जहां ये सारी सहूलतें उनके लिए फराहम किया जाए एक जगह पे। आखिरी जो हम काम में वज़ीर ख़ारजा के हैसियत में भी इस काम पे मेहनत कर रहा था, मगर मैं समझता हूँ इसमें मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन की हम बात कर रहे थे, 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ अंडर द एज ऑफ 35, तो हमारा ये एक पॉपुलेशन डिविडेंड है और बाकी दुनिया में एक पॉपुलेशन, उनका जो डेमोग्राफिक्स है, वहाँ एक नौजवानों का डेफिसिट मौजूद है।
चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक जापान जैसे ममालिक हो, चाहे वो हमारा हमसाया मुल्क चीन हो, उनको बुजुर्गों का तादाद बहुत बड़ा है और उनको नौजवानों के तादाद is not keeping up to pace with that. All I have to do is give the Pakistani younger generation those skills, those tools, those languages specifically that are required for those countries. मतलब अगर जापान का 4 मिलियन पीपल सालाना लेने का गुंजाइश रखते हैं, सिर्फ उनका कम से कम ये होगा कि आपको जापानीज सीखना पड़ेगा, आपको फला स्किल सीखना पड़ेगा. अगर मैं ये सहूलत आपको फराहम कर सकता हूँ और हम इनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं तो हम मौके पैदा कर सकते हैं अपने नौजवानों के लिए. मैं वो जज्बा रखता हूँ कि मैं अपने अवाम के लिए काम करना चाहता हूँ. थैंक यू.